بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کریم نے ہم سب پر بڑا فضل فرمایا کہ ہم سب نے اس رمضان المبارک کو پا لیا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان تھے اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے بچے ہوں۔ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اللہ کا ہم پہ یہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک پا لینے کا موقع عطا فرمایا۔ دو چیزوں کا رشتہ بڑا گہرا ہے اسلام میں۔ جوڑیاں ہوتی ہیں نا، دوستوں میں بھی جوڑیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی کی بھی جوڑی ہوتی ہے، کاروباری لوگوں کی جوڑیاں ہوتی ہیں، دیندار لوگوں کی جوڑیاں ہوتی ہیں۔ اسلام میں بھی دو چیزوں کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، ایک رمضان کا اور دوسرا رمضان کے ساتھ قرآن کا، کیونکہ رمضان المبارک جو ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ایک تو پہلی نسبت یہ تھی کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس پہ کمال یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کو یہ عزت اور عطا فرما دی کہ رمضان کو نزول قرآن کا بھی مہینہ بنا دیا گیا۔ تمام کا تمام قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ رمضان شریف میں تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ روزہ رکھنے کے بعد برائیوں سے بچتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت میں ہم کس چیز کی سب سے زیادہ کثرت کرتے ہیں؟ عبادت میں مسلمان رمضان میں سب سے زیادہ کثرت قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کرتا ہے۔ جو موقع مل جائے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جتنا موقع مل جائے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک جو ہے وہ کائنات کے لیے ایک نظام کا درجہ رکھتا ہے، کائنات کے لیے روح کا درجہ رکھتا ہے، جسم کے اندر جان کا درجہ رکھتا ہے قرآن شریف۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں قرآن شریف کو لوگ دم کروانے کے لیے، قرآن پاک سے لوگ دعائیں لینے کے لیے، قرآن پاک کی آیات سے جنات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک سے گھر میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے ذریعے اپنے بزرگوں کو بخشوانے کے لیے اس طرح کے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ منع نہیں ہے، یہ بات جو ہے اس کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن جس گھر میں پڑھا جائے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوگی کیونکہ قرآن وہاں پڑھا جا رہا ہے۔ اس بات کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن پاک کو اپنے اکابرین کی، اپنے جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے پڑھا جانا چاہیے، قرآن پاک کو گھر میں برکت کے لیے پڑھنا جانا چاہیے، قرآن پاک کو اپنی صحت کے لیے، شفا کے لیے پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک نازل کیوں کیا گیا؟
جب تک نزول قرآن کا مقصد ہمیں پتہ نہ ہو کہ قرآن پاک نازل کیوں کیا گیا، تب تک باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ رہ جائیں گی، ہمیں اس کا اصل مقصد پتہ نہیں لگے گا۔ میں دنیاوی طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جی فلاں گاؤں کے اندر ایئرپورٹ بنے گا۔ اب جب ایئرپورٹ بننے کے لیے تیار ہوتا ہے تو بے شمار ہوٹل بنتے ہیں، بے شمار لوگ وہاں پہ اپنے گھر بنانے شروع کرتے ہیں، بہترین سڑکیں بنانی شروع کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کہ جی اس علاقے میں ایئرپورٹ بن رہا ہے، سارا کچھ یہاں کا مہنگا ہو گیا ہے، ایئرپورٹ بننے لگا ہے تو ساری چیزیں اچھی بنیں گی یہاں۔ اب اگر سب کچھ بن جائے، وہی نہ بنے جس کے لیے سارا کچھ بنایا گیا ہے، وہ ادارہ ہی چالو نہ ہو جہاں پہ مسافروں نے آنا اترنا چڑھنا ہے، تو کتنے دن یہ باقی چیزیں فائدہ دیں گی؟ لوگ کہیں گے بند ہو گیا، یہ یہاں اب کوئی فلائٹ نہیں اتر رہی۔ ایک یونیورسٹی اگر کسی گاؤں میں بنتی ہے تو چاروں طرف لوگوں کے گھر میں پی جی بن جاتے ہیں، بچے آ کے رہنے لگ پڑتے ہیں، ہوٹل کھل جاتے ہیں، دکانیں کھل جاتی ہیں، ساز و سامان کی دکانیں کھل جاتی ہیں، لیکن بنی یونیورسٹی کس لیے؟ یونیورسٹی کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو اس کے ظاہری جو باہر کے فیض ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے بننے کا؟ اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے ایک ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی جس کا مقصد انسانوں کو راہ راست کے اوپر لانا ہے۔ یہ اس کے باقی کے اسباب ہیں، یہ دیگر اسباب ہیں۔ قرآن پاک کی فلاں سورت پڑھو صحت میں اضافہ ہوگا، فلاں سورت پڑھو جنات آپ کو نہیں پکڑیں گے، فلاں سورت پڑھو گھر کے اندر برکت ہو جائے گی، فلاں سورت پڑھو بچوں کی نظر اتر جائے گی۔ یہ اپنی جگہ حق ہے، لیکن قرآن پاک کا نزول کیوں کیا گیا؟ جب تک اس کے مقصد کو نہیں سمجھا جائے گا بات حل ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا بھٹک رہی تھی نزول قرآن سے پہلے، قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے دنیا بھٹک رہی تھی۔ دنیا میں دستور نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا۔ آپ اگر اتہاس اٹھائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے کوئی نظام نہیں تھا، رنگداری تھی، دادا گیری تھی، بس نظام نہیں تھا کوئی۔ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے بس وہ کہتا تھا میں اپنے حساب سے نظام چلاؤں گا۔ نزول قرآن سے پہلے لوگوں میں سچ بولنے کی روایت نہیں تھی۔ قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے ماں باپ کا احترام نہیں تھا۔ قرآن پاک کے نزول سے پہلے بیٹی کے لیے زندگی نہیں تھی۔ قرآن پاک کے نظام سے پہلے ساہوکاروں کے پاس صرف سود کے نام پر پھندا تھا جو غریب کی گردن میں ڈال دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک کے نزول سے پہلے صرف ظلم اور زیادتی کے نام پر غریبوں کا قتل عام تھا جس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ قرآن پاک کے نظام سے پہلے غریب کی بیٹی کا احترام نہیں تھا، جس کا دل چاہتا تھا اس کی عزت وہ لوٹ سکتا تھا۔ آج کے لوگوں نے کیا سمجھا کہ قرآن صرف برکتیں دینے اور برکتیں دلوانے کے لیے نازل ہوا، قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے نازل ہوا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن نے انسانیت کو زندگی عطا کی ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت مر رہی تھی، بیٹیوں کا احترام نہیں تھا۔ قرآن پاک کا جب نزول ہوا ہے تو زندگی کی روش بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خاص اور عام کو اس کتاب کے ذریعے عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ لوگ مال تقسیم کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ کوئی بندہ لائن میں کھڑے ہوئے غریبوں کو پیسے دیتا ہے، ایک طرف سے برابر بانٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسلام نے نظام بنایا، اسلام نے کہا کہ معاشرے میں جو زیادہ غریب ہے اس کو زیادہ دیں گے تاکہ پہلے اس کو برابر کر دیا جائے۔
قرآن پاک نے یہ اسلوب طے کیے ہیں زندگی کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. کمال کی بات آپ یہ دیکھیں، پوری کائنات میں آج تک جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے، پروفیسروں سے، بڑے بڑے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے، اور یہ اتنی بڑی کتاب جو آج پوری کائنات میں تمام ملکوں میں تمام زبانوں میں پڑھی جاتی ہے، تو وہ جس ذات کے اوپر نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ نبی امی ہیں. وہ کسی کے پاس قلم دوات لے کے پڑھنے کے لیے نہیں گئے. یہ قرآن پاک کے نزول کا سب سے بڑا کمال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مدرسے میں کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود علم عطا فرمایا اور پھر ایسی کتاب عطا کی کہ 1450 سال میں اس کتاب کے اوپر اب تک کئی لاکھ کتابیں، اگر میں کہوں یہ لفظ بھی کم ہوگا، 1450 سال میں اب تک کئی لاکھ کتابیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن پاک کو دیکھنے کے لیے، اس کے رموز کو سمجھنے کے لیے، اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کے کلام کو سمجھانے کے لیے اب تک لکھی جا چکی ہیں، لیکن ابھی تک پیاس بجھی نہیں ہے. قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ قرآن جب کوئی پڑھتا ہے، اگر کوئی دشمن بھی پڑھتا ہے وہ دوست بن جاتا ہے. اب تک کی تاریخ دنیا کی کہتی ہے قرآن پاک کو جن دشمنوں نے بھی پڑھا وہ دوستی پر مجبور ہو گئے. جنہوں نے یہ سمجھ کے قرآن کو پڑھا کہ نعوذ باللہ قرآن آتنک کی بات کرتا ہے، جنہوں نے یہ سمجھ کے پڑھا کہ قرآن نے کسی کو مارنے کی بات کی، اور تو جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن آتنکواد کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. قرآن ظلم و ستم زیادتی کی مخالفت کی بات کرتا ہے. آج مسلمانوں نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا. آپ بھی اگر آج بھی قرآن شریف اٹھا لیں گے، ابھی اگر آپ ترجمے کے لے کے اور تفسیر لے کے قرآن پاک پڑھیں گے، تو میرا یہ ذاتی تجربہ ہے اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے پہلے پارہ سے، تو آپ کو کچھ دنوں میں، کچھ گھنٹوں میں، جو بھی آپ کی پڑھنے کی رفتار ہے، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کتاب آج نازل ہوئی ہے. یہ قرآن پاک کا کمال ہے. ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ کتاب آج نازل ہوئی ہے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں. آپ پڑھیں تو صحیح کبھی. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ قرآن آج نازل ہوا، ابھی نازل ہوا، اور ایسا آپ کو لگے گا کہ قرآن پاک آپ سے باتیں کر رہا ہے. وہ آپ کے دل کی باتوں کو جانتا ہے، وہ آپ کی نبض کو پہچانتا ہے، وہ آپ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، وہ اس کے پاس اس کا حل موجود ہے. لیکن یہ بدقسمت قوم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جن کے پاس ایسا نظام قرآن پاک کی شکل کے اندر موجود ہو جو گرتے ہوئے بندے کو اٹھا کے کھڑا کر دے، جو برباد کاروبار کو بلندیوں پر لے کے چلا جائے، جو گھر کے اندر فتنوں و فساد کو محبتوں کے اندر تبدیل کر دے، جو معاشرے کی گندگی کو بالکل پاکی کے اندر تبدیل کر دے، جن کے پاس ایسی بہترین کتاب ہو وہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس سے بڑی افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. میں نے رمضان سے پہلے جمعے میں کہا تھا کہ جو لوگ 3 دن کی 10 دن کی تراویحاں کروا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ پورے ملک سے بڑے لوگوں کے فون آئے. بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ نہیں ہم سارا رمضان سنیں. تو کچھ ایسوں کے بھی آئے کہ یہ مسئلہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم نے روایتیں بنائی یہ کہاں پر لکھی ہیں؟ یہ جو تم دین گھڑ رہے ہو اپنے پاس سے بیٹھ کے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ چوری بھی ہے، اوپر سے سینہ زوری بھی ہے، مسلمانوں کی جیبوں پہ ڈاکہ بھی ڈال رہے ہو، اوپر سے سینہ زوری بھی کر رہے ہو.
قوم کو گمراہ بھی کر رہے ہو، اوپر سے اپنی غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ٹہل رہے تھے تو کچھ کبوتر گندگی کھا رہے تھے، ان کے پروں پہ قرآن لکھا تھا، صحابہ کرام دیکھے تو تڑپ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا، یا رسول اللہ ان پرندوں کو دیکھیں، یہ گندی چیز کھا رہے ہیں، ان کے پروں پہ قرآن لکھا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تمہیں دکھانے کے لیے ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایسے لوگ بھی ممبروں کے اوپر بیٹھیں گے جن کے اندر گندگی ہوگی اور یہ گند کھاتے ہوں گے، لیکن لوگوں کو یہ کہتے ہوں گے کہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ علامہ عامر عثمانی نے کہا نا، عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زبان پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ، ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ قرآن پاک ہم سے چاہتا ہے کہ ہم قرآن پاک سے گفتگو کریں، ہم باتیں کریں اپنے رب کے ساتھ قرآن پاک کے ذریعے، ہم جا کے اپنی بیماری کا، اپنی تکلیف کا، اپنے غم کا مداوع اللہ کے قرآن پاک سے کروائیں، جا کے پوچھیں، قرآن کھول کے پڑھیں کہ ہمیں کیا تکلیف ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ تمہیں کس نے سمجھایا کہ گھر میں کوئی مولوی آ کے صرف دعا کر جائے اور گھر والے نماز ہی نہ پڑھتے ہوں؟ مولوی آوے دعا کر جائے، گھر والے نماز نہ پڑھن تو یہ دعائیں قبول ہوں گی؟ وہ دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ پیچھے پلٹ کے دیکھیں، 1450 سال میں ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں، قرآن پاک کا کمال ہے یہ۔ کئی لوگ سارا دن مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، اپنے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بڑے بددیانت ہو گئے۔ ہم نے یہ آج بھی کائنات کے اندر جتنی اقوام ہیں ان میں سب سے خوبصورت اگر کوئی قوم موجود ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا، تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ کہ جن کو تم گنہگار کہتے ہو، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، جب یہ میری طرف پلٹ کے آئیں گے تو میں ان کا بازو پکڑ کے ان کو اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ آئی کائنات میں میں یہ نہیں کہتا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، میں لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ جن کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر دل کے اندر ہے، اگر وہ کوئی بددیانتی کرتے تو ان کا دل بار بار گواہی دیتا ہے کہ یہ کام تم نے غلط کیا ہے۔ اگر ان کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا لباس ناپاک ہے۔ اگر ان کی جیب میں ایک طرف سود کے پیسے ہیں تو وہ کسی مدرسے مسجد میں دینے سے رک جاتے ہیں کہ یہ حرام کا مال ہے۔ وہ روزہ رکھنے کے بعد دوسروں کی بیٹی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ جو روزہ رکھنے کے بعد کسی پر ناراض نہیں ہوتے، اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کی غلطی کو معاف کرتے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ عطا کیا، اور اس مہینے میں کمال یہ ہے کہ سارا دن ادھر ادھر بھٹکنے والے لوگ، سارا سال ادھر ادھر بھٹکنے والے لوگ کثرت کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں، رات کو مسجدیں نمازیوں سے پر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ انہیں یہ سمجھانے کی بات ہے کہ رمضان کے بعد بھی رمضان کے ماحول کو قائم رکھنا ہے۔ ہم نے صرف قرآن پاک تراویحوں میں سننا نہیں ہے، سننے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا ہے۔ قرآن پاک نے بڑی خوبصورت، آپ اگر کبھی قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں قرآن پاک نے کہا ہر مشکل کے بعد آسانی،
قرآن پاک نے کہا کہ ہم یتیموں کی مدد کرنے والوں کو اعزاز دیں گے. قرآن پاک نے بار بار کہا کہ جو کسی کو کچھ کھلا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیر کر دیں گے, 10 گنا عطا فرما دیں گے. قرآن پاک نے کہا ماں باپ جو ہیں وہ تمہارا سرمایہ ہے, تمہارے سر کے تاج ہیں. قرآن پاک نے کہا پڑوسی کے ساتھ اس نے خلوق سے کام لو. قرآن نے کہا کہ ظلم کے خلاف اس کے پنجے میں اپنا پنجہ لڑاؤ. قرآن پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ. قرآن پاک نے ہمیں کہا کہ دوسروں کو عزتیں بانٹو. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پاک مردے بخشوانے کے لیے ہے, ایسا نہیں ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے قرآن آپ کو کہے گا کہ عبد الرحمن یار آج کے بعد کسی کی برائی نہیں کرنی ہے. قرآن آپ سے کہے گا کہ جنید دیکھو آج کے بعد کسی کے دل کو نہیں دکھانا ہے. قرآن پاک آپ سے گفتگو کرے گا کہ سنو عثمان آج کے بعد اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. قرآن پاک آپ کو سمجھائے گا کہ دیکھو اگر کامیاب ہونا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی پکڑ لو, محمد رسول اللہ کی پیروی کر لو, اور جس نے ان کی پیروی کر لی وہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے. قرآن پاک اس لیے پوری دنیا میں تھوڑی مشہور ہے کہ 217 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. قرآن پاک اس لیے نہیں مشہور کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر موجود ہے, ہر جگہ اس کے حافظ موجود ہے. نہیں, قرآن پاک اس لیے پوری کائنات کے اندر مقبول ہے کہ ہوا کیسی بھی ہو, حکمران کیسے بھی ہوں, آب و ہوا کیسی ہو, لوگ جیسے مرضی ہوں, قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. قرآن پاک کو پڑھنے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے, قرآن کے ساتھ محبت کریں. قرآن پاک آپ سے حدیث پاک میں آتا ہے. میں صرف اب ان کی بات ہی اگر کر لوں کہ جن کو ترجمہ پڑھنا ہی نہیں آتا, صرف ناظرہ ہی پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے بندہ جب مر جاتا ہے قبر کے اندر جاتا ہے, حساب کتاب ہونے لگتا ہے, فرشتے آتے ہیں جو سختی کرنا چاہتے ہیں, اور جو بندہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے قرآن پاک سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, رک جاؤ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا, میں نہیں اس کے ساتھ تمہیں ٹکرنے دوں گا. اپنے پڑھنے والے کی حفاظت قرآن پاک قبر کے اندر کرتا ہے. میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گواہ بن کے کھڑا ہوگا. قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس نے اسے اپنایا ہے وہ اسے پھر چھوڑ نہیں سکا, اور جو قرآن پاک کا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مدد اس کے لیے ہو گئی. آپ تاریخ اٹھا لیں قرآن شریف کی, جتنے بڑے بڑے غیر مسلم فلاسفر ہیں یا بڑے بڑے لکھنے والے ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں, جنہوں نے اس نیت سے قرآن پاک کو پڑھا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں جہاد کا ذکر ہے, قرآن پاک کسی کو مارنے کی بات کرتا ہے, ان کو مجبوراً قرآن پاک پڑھنے کے بعد یہ اپنی زبان سے کہنا پڑا کہ دنیا میں اگر آتنکواد کے خلاف کوئی کتاب سیدھے طور پر بولتی ہے تو وہ قرآن پاک ہے. قرآن شریف کی اگر میں صفات گنانے لگوں گا تو ساری زندگی گزر جائے گی, مکمل نہیں ہوں گی. لیکن میں صرف ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے قرآن شریف کو پڑھا اس نیت سے کہ نعوذ باللہ اس کی مخالفت کرنی ہے, ان کو قرآن سے دوستی کرنی پڑی ہے. مجھے ایک صاحب نے پوچھا, وقت بھی ہو گیا لیکن مختصر سی ایک بات آپ کو بڑی قیمتی بتاؤں. مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا قرآن شریف میں, غیر مسلم دوست تھے, کہ قرآن شریف میں طلاق کا ذکر ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مذہب کی مقدس کتابیں ہیں ان میں نہیں ہیں. تو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو طلاق کا ذکر کیا, طلاق کا حکم دیا, اسلام نے طلاق کو بھی رحمت بنا کر ڈالا ہے. اس میں کیا بنا کے ڈالا جی؟ تم مانتے ہو کہ محلے میں لڑکا بڑا بدماش ہے, شرابی ہے, یہ ہے وہ ہے, لڑکی پھنس گئی, لڑکی پھنس گئی, آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ دنیا کے باقی قانون کہتے ہیں کہ نہیں, شادی ہو گئی اب تو دونوں جو قیامت تک اکٹھے ہی رہیں گے, جنازہ ہی اٹھے گا.
اسلام نے کہا نہیں، اگر شادی ہو گئی، غلط ہو گئی، لڑکا بہت دکھی ہے، لڑکی بہت دکھی ہے، تو کیا ان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ نئی زندگی شروع کر لیں؟ قرآن پاک کے اسلوب کو کوئی جلدی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ قرآن پاک نے ایک جگہ کہا کہ اللہ نے فرمایا جاہلوں سے بحث نہ کرو۔ آپ بھی اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یار جاہل ہے، میں اس سے بحث نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ قرآن کی زبان کو پوچھیں گے، قرآن نے کہا کہ جاہلوں سے بحث نہ کرو۔ آپ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جاہل جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جس کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، جس کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، جس کو رہنے سہنے کا طریقہ نہیں ہے، جس کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا۔ آپ بولتے بھی گوار وہ بندہ ہے جس کو کوئی ڈھنگ نہیں ہے، آپ اسی کو گوار کہتے ہیں نا۔ تو قرآن پاک نے گوار کس کو کہا؟ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو دیکھیں گے، وہ انسانوں سے بالا تر ہے۔ جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گوار آدمی ہے، اس سے بات نہیں کرنی۔ قرآن نے بھی کہا کہ جاہلوں سے بات، گنواروں سے بات بحث نہ کرو۔ لیکن آپ قرآن سے پوچھیں کہ اللہ جی جاہل کون ہے، تو قرآن میں اسی آیت کے ساتھ لکھا گیا کہ تم جسے جاہل سمجھتے ہو، جو کم پڑھا لکھا ہے، جس کے کپڑے گندے ہیں، جس کو بولنا نہیں آتا، وہ گوار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے گوار وہ ہے جس نے بڑھیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جس کے سر پہ بڑھیا دستار ہے، جو بڑھیا داڑھی رکھتا ہے، جو بڑھیا کپڑے پہنتا ہے، بڑھیا جس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنی غلط بات کو منوانے کے لیے پنچایت میں اڑ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جاہل ہے۔ قرآن کہتا ہے بڑھیا بندہ غلط بات منوانے کے لیے اڑ گیا اپنی، یہ جاہل ہے۔ فرمایا اب اس سے بحث نہیں کرنی جاہلوں کے ساتھ۔ قرآن پاک کے اسلوب بڑے خوبصورت ہیں۔ قرآن پاک نے یتیم کو عزت دینے کی بات کی ہے، ورنہ لوگ یتیم کو کپڑا، روٹی، مکان دینے کی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے عزت دینے کی بات کی، فرمایا یتیموں کو تکریم دے دو۔ تکریم دینے سے کیا ہوگا؟ کہنا اچھا یتیموں کو جب عزت دو گے تو ظاہر سی بات ہے گھر میں بٹھا کے روٹی بھی دو گے، پیسے بھی دو گے، کپڑے بھی دو گے، لیکن دنیا کے سامنے اس کو عزت ضرور دو گے۔ آج صبح کی بات ہے، مجھے واٹس ایپ پہ ایک مولانا صاحب کا میسج آیا۔ انہوں نے مجھے کچھ تصویریں بھیجیں اور ساتھ میں وائس میسج تھا کہ فلاحی تنظیم کی طرف سے یہ رمضان کٹ جو ہے اتنی بیوہ عورتوں کو بانٹی گئی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ مجھے روزے کی حالت میں جتنا افسوس اس میسج کے اوپر ہوا اتنا کسی پہ ہوا ہی کوئی نہیں۔ چور چوری کرے تو سمجھ آتی ہے، چور چوری کرے سمجھ آ جائے گی، پولیس والا چوری کرے تو سمجھ آئے گی۔ چور کے چوری کے اوپر ایک مقدمہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی چوری کو پکڑنے والا بندہ چوری کر لے تو 2 مقدمے ہوتے ہیں۔ ایک چوری کا، دوسرا محکمے کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں تو اسی لیے بٹھایا گیا تھا کہ چوروں کو پکڑنا ہے، تو تم کیسے لگ گئے؟ تو 2 مقدمے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایک ہاتھ سے 2 دوسرے کو پتہ نہ لگے۔ اگر کوئی جاہل کسی کو آٹے کی تھیلی پکڑا کے فوٹو کھنچوا لے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ کوئی مولوی کسی کو رمضان کی کٹ پکڑا کے کسی بیوہ کی تصویریں اتار کے سوشل میڈیا پہ ڈالے کہ لوگ مجھے چندہ دیں گے، تو ایسے چور کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر جو لوگ قرآن پاک کے اسلوب کو بگاڑنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی عہدے پر، کسی مسند کے اوپر جا کر کیوں نہ بیٹھ جائیں، یا جس مقام پر جا کے محمد رسول اللہ کے کسی دستور کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اسی مقام سے ان کو نیچے گرنا پڑے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ نے اسلام کی شکل میں انسانیت کو دستور عطا کیا ہے۔ سرمایہ داروں کی شکل میں غریبوں کے اوپر ظلم کا کوئی قانون نہیں بنا کے دیا ہے۔ پوری دنیا میں آج سب سے زیادہ زکوٰۃ کون دیتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مسلمان دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریبوں کو رقم کون بانٹتا ہے؟ مسلمان بانٹتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑی NGOs کس کی ہیں؟ مسلمانوں کے پاس ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہترین ہاسپٹلٹی مسلمانوں نے قائم کی ہے۔
پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کے اندر سب سے زیادہ خرد و نوش کا سامان مسلمان بیچتے ہیں، اور اس کے باوجود کسی کے آگے کوئی تصویر نہیں. کیوں؟ تاکہ بھیجنے والا یہ نہیں چاہتا کہ دینے والے کی بےعزتی ہو جائے. کوئی مولوی بھی ہو رمضان کی کٹ بنا کے کسی کے ہاتھ میں پکڑا دے اور اس بیوہ کی بےعزتی ہو. اگر اس بیوہ کی جگہ ہماری بہن یا ہماری بیوی کھڑی ہو تو پھر یہ تصویر جائے گی آگے؟ یہ ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جنہیں شوق ہے کہ رمضان میں ہم کچھ دیں گے تو ہمارا نام ہو جائے. اگر نام لکھوانا ہے تو اللہ کے رجسٹر میں لکھوا لیں. اگر آپ کو نام لکھوانا ہے اللہ کے رجسٹر میں لکھوا لیجئے، اور وہ ایسا رجسٹر ہے جس کے پنوں کو کبھی دیمک نہیں لگے گی. جب آپ ہزاروں سال بعد میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تب بھی نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ فلاں بندے نے اللہ کی رضا کے لیے. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے فلاں غریب کی عزت کی تھی، فلاں غریب کی مدد کی تھی. اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کریں گے. تو رمضان میں اس بات سے بچنا ہے. بانٹنا خوب ہے، بچنا اس بات سے ہے کہ غریب کی بےعزتی نہ ہو جائے. ہاں آپ کو سامان بانٹنا ہے، آپ صرف سامان کی تصویریں اتارتے لوگوں کو کہتے کہ ہم یہ کٹیں بانٹنے لگے. لیکن کسی غریب کو بٹھا کے کام پکڑ لیا نا کئیوں نے. میں تو بار بار کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاں کئی ایک صاحب نے میرے خلاف ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے بنا کے بھیجی کہ آپ فلاں فلاں باتیں کرتے ہیں بڑوں کے خلاف. میں نے کہا بھائی تم نے کام بنا لیا ہے، تم کو غریب اور بدحال قسم کے مسلمان چاہیے. یہ تمہارے بڑے بڑے مولوی جنہیں بنا رکھا ہے ان کو کون سے مسلمان چاہیے؟ غریب بدحال قسم کے مسلمان جن کو یہ آٹے کی تھیلیاں، کمبل، 50 گز کے پلاٹ دے کے تصویریں چھاپ کے باہر کے ملکوں میں دکھائیں کہ دیکھو ہم نے ان غریب مسلمانوں کو دیا. انہیں خوشحال مسلمان نہیں چاہیے. ان کی تو روزی روٹی اسی سے چل رہی ہے. غریبوں کو بیچ رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں فیاض تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہوا کم تیز چلتی ہے، محمد رسول اللہ اس سے زیادہ بانٹا کرتے تھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی عزت نفس کو کبھی تکلیف پہنچانے کی کوئی ہدایت نہیں دی. حکم ہوا ہے صحابہ کو بار بار کہ ایک ہاتھ سے دینا ہے، دوسرے کو نہیں بتانا. بیوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ غریب بہن کے گھر کیا دے آئے ہو. دوستوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں پڑوسی کے گھر میں کیا پہنچا دیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کل قیامت کے روز کام آنے والی ہیں. اپنے اجر کو ضائع نہ کریں. اللہ نے اگر 4 پیسوں سے نواز ہی دیا ہے تو یہ اللہ کا مال ہے. اللہ کا مال ہے. اللہ کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے. ہمیں تو اپنی ذمہ داری عطا کرنی ہے. تو رمضان میں کوشش یہ کرنا ہے کہ جو کوئی بھی آئے وہ خالی نہ جائے. کریں گے جی کوشش انشاءاللہ. صدقہ مالدار تو دیتے ہیں لیکن بڑا صدقہ غریب کا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کوئی بندہ لاکھ روپے دے دے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. مزدور اپنی مزدوری میں سے کسی کو 10 روپے دے دے یہ کمال کی بات ہے. مالاں والے سخی نہیں ہندے، سخیاں کول مال نہیں ہندے. مالاں والے سخی نہیں ہندے، سخیاں کول مال نہیں ہندے. تے ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہندے. اللہ تبارک تعالیٰ کے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ دل جگر عطا فرمائے، اللہ ہمت عطا فرمائے. اپنا لقمہ دوسرے کے منہ میں ڈالیے، اللہ لطف عطا فرمائیں گے. اور پھر آپ کو ایک کی بدلے 10 عطا فرمانی. کتنی دینی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ایک کی بدلے 10 عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس یقین کے ساتھ اس رمضان میں میں پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھیں. ایک سورت پڑھ سکتے ہیں، ایک سورت کے ترجمے کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں. اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، ان کو پوچھیں، ان کے پاس وقت لگائیں. اور جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے اللہ آپ کے دل کو منور کر دیں گے. اللہ آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائیں گے. اللہ آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کے اوپر رحمت نازل ہوگی.
آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پورے محلے کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ خدا را قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیے، یہ وہ کامیاب کتاب ہے جو ہمیں سربلندی کی طرف لے جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔